ہادی جب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ کنول لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھی ردا کی کلکاریاں مارنے پر ہنس رہی تھی۔ اس نے کہا، کنول اچھی سی چائے بنا کر تو لا دو یار۔ ہادی کی بات سن کر وہ چونکی اور بولی، جی اچھا لاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ہادی نے کہا سب پر ایک نظر ڈالی اور بتایا، ایک بری خبر ہے۔ اللہ خیر کرے۔ سارا زیتی نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا تو سب نے اسے پریشان ہوتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تبھی ہادی نے کہا، لیلا کو معلوم ہو چکا ہے ریان کے نکاح کا، اور وہ یہاں آ رہی ہے تو ہمیں کسی طرح اسے سنبھالنا ہوگا۔ ہادی نے ان سب کو اس مسئلے سے آگاہ کیا۔ سب کے چہرے کا رنگ ایک بار اڑا تھا۔ حزیمہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا، او نو۔ حزیمہ تم کنول کو کہنا کہ وہ کمرے میں ہی رہے جب تک لیلا یہاں رہتی ہے۔ تابش نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ تبھی سارا زیدی نے سنجیدگی سے کہا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، ساری زندگی ہم کنول کو کال کوٹری میں چھپا کر تو نہیں رکھ سکتے نا، وہ آئے گی تو میں خود دیکھ لوں گی اسے۔ ان کی بات پر مدت نے بھی سر ہلایا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ویسے بھی ریان بھی آ رہا ہے۔ ہادی نے بتایا تو سبھی اس اطلاع پر چونک اٹھے۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، اچھا ہے کہ سارا معاملہ آج ہی ختم ہو جائے۔ مدت نے گہری سانس لی تھی۔ لیکن اگر کنول کو بھائی کی پہلی شادی کا علم ہو گیا تو وہ بہت ہرٹ ہوگی۔ حزیمہ نے کچھ پریشان ہوتے ہوئے کہا تو ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور کہا، کچھ نہیں ہوتا، پریشان مت ہو۔ سب کچھ پریشان بھی تھے۔ کون ہے وہ؟ ان کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے چپ ہوئی۔ اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تو پچھتاوا ہوا تھا۔ جلدی سے آنسو پہنچے اور ان کے سینے سے سر اٹھا کر شرمندہ سی چہرہ صاف کرنے لگی۔ ماما بس بھائی کی یاد آ گئی، کافی عرصہ ہو گیا ان کو گئے ہوئے۔ اس نے اپنے رونے کا سبب بتایا۔ ہبا میں ماں ہوں تمہاری، ہر رنگ پہچان لیتی ہوں، اور مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، میرا دل بند ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ کہ کون ہے جس کے لیے تم یوں روئی تھی۔ وہ اب ٹلنے والی نہیں تھی، اس لیے اس کا ہاتھ تھام کر نم آواز میں التجا کرتے ہوئے پوچھنے لگی تو ہبا نے ان سے نظریں چرا لی۔ بیٹا میں تمہاری ماں بھی ہوں اور دوست بھی ہوں، بتاؤ مجھے۔ انہوں نے اسے یاد دلایا کہ جو بھی دل میں ہے وہ بتا دو۔ تبھی اس نے کہا، ماما کچھ باتیں دوستوں کو بھی نہیں بتائی جا سکتی، میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ دیکھو مجھے کوئی بھی غیر ضروری بات نہیں سننی، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ کون ہے وہ۔ انہوں نے نہ ماننے والے انداز میں کہا تو ہبا نے گہری سانس لی۔ ماما پلیز، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو جان کر، بس دکھ ہی ہوگا آپ کو۔ سر جھکا کر نظریں خالی ہاتھوں پر رکھتے ہوئے آنسو گلے میں اتارتے ہوئے اس نے نم آواز میں بے بسی سے کہا تھا۔ شاہینہ بیگم نے بھی پریشانی سے دیکھا۔ تو مجھے تمہارے دکھ کا ساتھی بننا ہے بیٹا، مجھے بتاؤ، کیا اس نے جھوٹے دعوے کیے تھے تم سے؟ کیا وہ بے وفا نکلا؟ وہ خود سے ہی سوال گڑنے لگی تو ہبا کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ بولی، نہیں ماما، وہ بے وفا نہیں ہو سکتا، وہ تو کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ لبوں پر پورے اسرار مسکان سجائے ہبا نے کہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہادی کا چہرہ آیا جس کی نظریں بس حزیمہ کو ڈھونڈتی تھی۔ جو ہی اسے حزیمہ نظر آتی وہ سب کچھ بھول کر مسکرا دیا کرتا تھا۔ آگے پیچھے نظر آتے حسین و خوبصورت چہروں پر وہ نگاہیں غلط ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ تو بیٹا کیا تمہیں وہ چھوڑ گیا ہے؟ ان کو اس کے یوں کہنے اور مسکرانے سے الجھن ہوئی تھی۔ ان کی بات پر ہبا نے پھر انکار میں سر ہلایا اور کہا، ماما اسے تو معلوم بھی نہیں کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ تو کیا یہ یک طرفہ محبت ہے؟ ان کی پوچھنے پر ہبا کے دل کو کچھ ہوا تھا مگر اس نے پھر بھی سر ہلا دیا۔ تو بیٹا تم اس سے کہہ دیتی، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کبھی بھی ریجیکٹ نہ کرتا۔ ماں نے مسکرا کر کہتے ہوئے انجانے میں صحیح مگر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں کیسے کہتی ماما، وہ کسی اور کا ہے۔
اب کی بار اس کا دل کرلایا تھا اور آواز کانپی تھی. اس کا لہجہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا. شاہینہ بیگم نے اسے شوقی نظروں سے دیکھا. یہ تو طے ہے کہ ہمیشہ کے لیے بچھڑے ہیں. یہ تو طے ہے کہ ہمیشہ کے لیے بچھڑے ہیں. دل میں کوہرام اٹھاتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے. یک طرفہ محبت ہے بڑی کام کی چیز دوست. نہ کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے. ان کی باتیں سن کر ماما نے پریشانی سے کہا, ہبا مجھے پلیز کھل کر بتاؤ ساری بات. اوکے ماما, تو سنیں. مجھے جس سے محبت ہوئی وہ کسی اور کا ہے. اس کا نکاح ہو چکا ہے کسی سے. تو ماما ایسا کیوں ہوا؟ مجھے محبت اسی شخص سے کیوں ہوئی جو پہلے سے کسی اور کا ہے؟ وہ درد بھری آواز میں کہہ کر آخر میں کسی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے سسک اٹھی تھی. شاہینہ بیگم کو دل میں چھریاں چلتی محسوس ہوئی. ان کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیتی, مگر وہ کیسے دیتی جو پہلے ہی کسی اور کا تھا؟ ہبا بیٹے, محبت پانے کا نام تو نہیں نا. دکھ بھری آواز ابری اور آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے. انہیں بیٹی کا غم رلا رہا تھا. ماما میں ایک عام سی بندی ہوں اور میرے نزدیک تو محبت کو پانا ہی سب کچھ ہے, مگر وہ ایک ایسے انسان کا ہے جسے میں کبھی دکھ بھی نہیں دے سکتی. اگر اس کا ایک آنسو گرا تو میرے 1000 آنسو گریں گے. وہ روتے ہوئے اپنا درد بیان کر رہی تھی. دیکھو بیٹا, خود کو مضبوط کرو. اگر اس خدا نے تمہارے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو. اگر وہ کسی ایسے انسان کا ہے جو تمہارے لیے قیمتی ہے تو اسے یوں بھول جاؤ کہ گویا کبھی محبت کی کونپل دل میں کھلی ہی نہیں. اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے انہوں نے محبت سے سمجھانا چاہا. اس کا درد وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی. لیکن ماما, محبت تو بھلائی نہیں جا سکتی. اس نے درد بھری آواز میں کہا. رونے سے اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی اور آنکھوں کے گوشے بھی سرخ ہو چکے تھے. ابھی تم نے خود ہی تو کہا تھا نا کہ ہم عام انسان ہیں, تو بیٹا عام انسانوں کو محبت بھلانی پڑتی ہے. خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی ٹھانی تھی انہوں نے. وہ اپنی بیٹی کو کوئی غلط قدم نہیں اٹھانے دینا چاہتی تھی. ماما میں اسے پانا نہیں چاہتی, مگر بھلا بھی نہیں پا رہی اس کو میں. اس نے بے بسی سے کہا. محبت جب نہ ملی تو پہلی کوشش بھلانے کی ہی کی جاتی ہے. کسی کے سامنے بکھرا تبھی جاتا ہے جب بھولنے میں ناکام ہو چکے ہوں. نہیں ہبا, تم وعدہ کرو اپنی ماں سے کہ تم کبھی بھی جذبات میں بہک کر یا اسے پانے کے جنون میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی. جب بھی تمہارا درد زیادہ ہو تو تم میرے پاس آؤ گی. کرو وعدہ مجھ سے. انہوں نے ہاتھ آگے کر کے اسے پابند کرنا چاہا تو ہبا نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس عہد کا پابند کر دیا اور کہا, ٹھیک ہے ماما, وعدہ رہا. اور بیٹا کچھ دن تک رمیز آ رہا ہے, خود کو سنبھال لو. میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی بہن کی محبت میں کسی اور سے اس کی محبت کو چھین لے. انہوں نے کہا تو ہبا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور پھر کہا, ماما کیا آپ پوچھیں گی نہیں کہ وہ کون ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا, نہیں, میں بالکل بھی نہیں جاننا چاہتی کہ وہ کون ہے. میں نہیں چاہتی کہ میں اسے کبھی بد دعا دوں. میں ماں ہوں نا, شاید کبھی تمہاری اذیت اس مقام پر مجھے لے آئے کہ میں اس کو ہی نقصان پہنچا دوں, تو بہتر ہے کہ مجھے یہ معلوم ہی نہ ہو. ماما کبھی اب آپ کے آگے میں رو بھی دوں تو اسے بد دعا مت دیجیے گا. قسم سے وہ دونوں بہت اچھے ہیں. مجھے محبت ہوئی ہے نا تو اس میں وہ دونوں تو بے قصور ہے نا. بس دعا کریے گا کہ اتنے میں ظرف والی بن جاؤں کہ ان کی ہر خوشی پر دل سے خوش ہوں اور میں کبھی حاسد نہ بنوں. ان کے سینے پر سر رکھ کر اس نے التجائیہ لہجے میں کہا تو شاہینہ بیگم کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہوئے. بیٹا تم خود بھی دعا مانگنا, دیکھنا پھر کتنا سکون ملے گا تمہیں. اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ ایک بار پھر کھل کر رو پڑی. شاہینہ بیگم نے آسمان کی طرف دیکھ کر اس کے لیے صبر کی دعا مانگی تھی, کیونکہ جب محبت چھین جاتی ہے نا تو صبر آنے تک اکثر بندہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. صبر آنے میں تو کئی بار صدیاں لگ جاتی ہیں. کہاں گم ہو؟
رامز گھر آیا تو ساشا صوفے پر نیم دراز کسی گہری سوچ میں گم تھی. اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے بولا, برو پتہ ہے آج عرصہ آئی تھی. اس کی بات پر رامز کا شوز اتارتا ہاتھ رکا اور اس نے چونک کر اسے دیکھا. کیا کہا, عرصہ؟ ہاں عرصہ, وہی آئی تھی. اچھا, یہ تو اچھی بات ہے. صدمے سے نکلتے ہوئے رامز نے سر ہلا کر کہا. تو ساشا نے اس سے پوچھا, اچھی ہے یا شاکنگ؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو, بتاؤ مجھے. وہ انجان بنتے ہوئے بولا تو ساشا نے کہا, اصل اسے یہاں کبھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا. ہم نے عرصے سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ اسے اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا, اور وہ آج یہاں آئی ہے تو کیا تمہیں شوق نہیں لگا؟ وہ الجھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تو رامز نے کہا, نہیں, شوق کیسا؟ شاید اسد کے دل میں رحم آ گیا ہو. کاش برو کہ تم اس سے شادی کر لیتے. اگر تم اس سے شادی کر لیتے تو وہ اس کے پلے وہ جنگلی انسان تو ہرگز نہ پڑتا. وہ دکھ سے بولی تو رامز فوراً بول اٹھا, ساشا پلیز اس ٹاپک کو مت چھیڑا کرو یار. وہ خفا انداز میں کہتا جانے لگا جبھی ساشا اٹھ کر سامنے آئی. برو ایک بات سچ سچ بتاؤ گے مجھے؟ اس کے پوچھنے پر رامز نے سر ہلایا تو ساشا نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کہا, سچ سچ بتانا. جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم شادی کر لو عرصہ سے تو تم مان گئے, خوش بھی تھے تم, مگر جب شاپنگ کر کے واپس آئے تو تمہارا فیصلہ اتنا بدلا ہوا کیوں تھا؟ بلکہ بالکل حتمی فیصلہ تھا اس سے شادی نہ کرنے کا. آج عرصہ کی باتیں سن کر وہ مزید الجھ سی گئی تھی. رامز نے چونک کر اسے دیکھا. وہ اسے حقیقت ہرگز نہیں بتا سکتا تھا. ساشا, وہ ایسا ہے کہ وہ کوئی بہانہ بنانے لگا تھا جب نظر اپنے ہاتھ پر گئی جو ساشا کے سر پر تھا. وہ اس کی قسم لے کر ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. ٹھیک ہے, میں تمہیں بتاؤں گا مگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گی. اسے بتانے کا فیصلہ کر کے اس نے ساتھ ہی عہد بھی لینا چاہا تو ساشا نے سر ہلا دیا تھا. وہ لوگ چائے پی رہے تھے جب کسی گاڑی کے ٹائر چرمرانے کی آواز آئی اور پھر گویا کوئی ہارن پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا تھا. سبھی کو معاملہ سمجھ آ گیا تھا کہ باہر کون آیا ہے. گارڈ نے اجازت ملتے ہی گیٹ کھول دیا تو لیلا نے ایک جھٹکے سے گاڑی پورچ میں لا کر روکی. کنول نے بھی بے حد حیرانی سے گاڑی سے نکلنے والی لڑکی کو دیکھا جو اس وقت براؤن کلر کی ٹی شرٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی. حزیمہ بھی اٹھ کر کنول کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. تب تک وہ لڑکی بھی آ چکی تھی. ہادی نے لیلا کو دیکھ کر انجان بندے کی اداکاری کی اور کہا, لیلا تم؟ اس کا نام سنتے ہی کنول نے دل میں سوچا, ہو تو یہ لیلا ہے. سارا زیدی نے مسکرا کر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا, کیسے ہو لیلا بیٹا؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا مگر وہ پیچھے ہو گئی تھی. تابش اور ہادی نے اس کی اس بدتمیزی پر غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی اور کنول بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہی تھی. جبکہ لیلا نے کنول کو دیکھا تو وہ اسے یاد آیا کہ یہ ریان کی سیکرٹری تھی. حزیمہ نے مسکرا کر کہا, لیلا تم آئی ہو تو انیلا کو بھی ساتھ لے آتی. مگر اس نے سب پہ ایک نظر ڈال کر حزیمہ کی بات کو نظر انداز کر کے کہا, پھوپھو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. سارا زیدی نے بیٹھتے ہوئے اسے نرمی سے کہا, ہاں بیٹا بولو, کیا بات کرنی تھی؟ مجھے امید ہے کہ جو میں نے سنا وہ بس ایک افواہ ہوگی پھوپھو. اس کی بات کا مفہوم سوائے کنول کے سب کو سمجھ آ گیا تھا. اس کی نظر کنول پر پڑی جو میرون رنگ کے فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی. دوپٹہ اس کے سر پر موجود تھا جو اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگا رہا تھا. اس کے ہاتھوں میں موجود کنگن لیلا کو کنول کا اس گھر میں مقام بتا چکے تھے. سارا زیدی نے انجان بنتے ہوئے پوچھا, تم نے کیا سنا ہے لیلا بیٹا, بتاؤ مجھے. یہی پھپھو کہ آپ میرے ریان کا نکاح کروا چکی ہیں. اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا. کنول تو اس کے میرے ریان کہنے پر ہی دنگ رہ گئی تھی. تمہارا ریان؟ کیا تم نے ریان کو اڈاپٹ کیا تھا؟ ہادیہ نے سوالی نگاہوں سے دیکھا تو سب نے ہنسی کو دبانے کے لیے گردنیں جھکا لی تھی. میں تم سے بات نہیں کر رہی ہادی. پھوپھو بتائے نا, کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ریان کا نکاح کسی یتیم اور بے سہارا لڑکی سے کروا دیا ہے؟ اس نے کنول کو دیکھتے ہوئے طنزی انداز میں کہا تو حزیمہ کا دل چاہا کہ اس کا چہرہ نوچ لے
اور کمل کو تو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہاں تم نے بالکل صحیح سنا، مگر تھوڑی سی صحیح کر لو اپنی بات کہ سہارا ہم نے نہیں اس نے ہمیں دیا ہے۔ سارا زیدی نے اس کے طنز کا جواب بہت تحمل سے دیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ پھپھو اب کیا آپ جانتی نہیں تھی کہ وہ میرے لیے کیا ہے؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے چلا کر بولی تو کمل ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ تابش نے غصے سے کہا، لیلا بہیو یور سیلف، اپنی آواز کو نیچے رکھو۔ تم نہیں رکھوں گی میں آواز کو نیچے، اور پھپھو مجھے جواب دیں، سب جانتے ہوئے بھی آپ نے ریان کا نکاح کیوں کسی اور سے کروایا؟ اس کی آواز غصے کی شدت سے کانپنے لگی تھی۔ سب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لیلا کو کیسے سنبھالے۔ اس لیے لیلا کہ مجھے اپنے بچے کی زندگی سنوارنی تھی، بگاڑنی نہیں۔ کیا تم ریان کی خاطر خود کو بدل لیتی؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا تم اسے سمجھ پاتی؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ میرا فیصلہ تھا جو 100% درست ہے۔ انہوں نے رسانیت سے کہا تو وہ مسلسل سر ہلا رہی تھی۔ ہاں تو پھپھو اس نے پہلی شادی کی تو تھی نا اپنی پسند سے۔ لیلا پھٹ پڑی اور وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ سبھی نے کمل کو دیکھا اور کمل منہ کھولے لیلا کو دیکھنے لگی۔ یہ خبر اس کے سر پر کسی بم کی طرح گری تھی۔ شڑا بند کرو یہ تماشا لیلا۔ ہادی نے اسے دیکھ کر غصے سے دھاڑا مگر وہ ڈٹی رہی۔ اینڈ ڈونٹ ٹیل می ہادی کہ یہی لڑکی ریان کی دوسری بیوی ہے۔ وہ کمل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی تھی۔ کمل کو تو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ دوسری بیوی کا لفظ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھو ہمارا دماغ مت کھاؤ، ریان آ رہا ہے، اس سے خود ہی بات کر لینا۔ ہادی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ ریان اسے ہینڈل کر لے گا۔ نہیں، اب کی بار تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں اتنی آسانی سے کسی کو ریان کی زندگی میں جگہ نہیں لینے دوں گی۔ اب فیصلہ ہو کر رہے گا، ریان یا موت۔ وہ قطعیت سے کہتی اندر چلی گئی تھی۔ سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ مدت نے کمل کا چہرہ پیلا پڑتا دیکھ کر فکر مندی سے اسے پکارا، مگر اس کا دماغ تو دوسری بیوی کے لفظ پر ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ میں دوسری بیوی ہوں؟ اپنی جانب اشارہ کرتے اس نے پوچھا، جیسے ابھی بھی اسے یقین نہ ہو۔ حسیمہ کو بھی اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئی۔ ہاں بیٹا، تمہاری خالہ بھی یہ بات جانتی تھی۔ سارا زیدی نے نظریں چرا کر کہا تو انکار میں سر ہلاتے ہوئے الٹے قدم کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دیکھ لیا آپ نے، اسی دن کے لیے میں نے کہا تھا کہ اسے سب کچھ بتا دیں آپ۔ حسیمہ نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ تبھی ہادی نے گہری سانس لی اور کہا، پریشان مت ہو، وہ خود سمجھ جائے گی سب کچھ۔ وفا، دیکھو ایک بار پھر سے اس گھر کا تنکا بکھر رہا ہے۔ مدت کی آنکھیں جھلملانے لگی تھی وفا کو سوچ کر۔ حسیمہ تم میری بات سننا ذرا۔ ہادی یہ کہہ کر باہر نکلا تو حسیمہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ ساشا میں ایک عام سا بندہ اور عام سی زندگی گزارنے کا خواہاں تھا۔ جب چچی نے مجھ سے کہا کہ تم نے عرصہ کو میرے لیے چنا تو میں راضی ہو گیا، کیونکہ عرصہ میں ہر وہ خوبی تھی جو ایک لڑکا اپنی پارٹنر میں دیکھنا چاہتا ہے۔ عرصہ نے یہ خبر سنی تو وہ مجھے کچھ خاص خوش دکھائی نہ دی۔ ہم اس دن شاپنگ کرنے گئے تو وہ بجھی سی تھی۔ میں نے کہا تو کچھ نہیں بتایا، مگر رستے میں اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ایک ایسے راز سے اس نے پردہ اٹھایا کہ میں تو شاکڈ ہی رہ گیا۔ وہ اسد سے نکاح کر چکی تھی، اب تو کوئی راہ ہی نہ بچی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پر کوئی بات آئے، اس لیے میں نے ساری بات خود پر لے لی اور اس کی شادی کروا دی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھ سے دوستی توڑ دی۔ عجیب و غریب سی باتیں کی۔ اب تو شاید اسد بھی اس سے اچھا رویہ نہیں رکھتا۔ اس نے ساری باتوں کا خلاصہ اسے بتایا تو ساشا کو یہ سب سن کر دھچکا لگا تھا۔ چچی جان آپ؟ ان دونوں نے آہٹ پر چونک کر پیچھے دیکھا۔ چچی جان ہم وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ کوئی بہانہ بنانے لگا تھا جب انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا اور کہا، میں سب جانتی تھی بیٹا، میں جانتی تھی کہ وہ بدبخت تمہیں ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ اس کا یہاں آنا میں نے ہی بند کیا تھا۔
اب اس لیے اسے معاف کر دیا ہے کہ میں نہیں ساتھ دوں گی تو کون دے گا؟ اس کا غرور اور اکڑ تو تب کی ہی ٹوٹ چکی ہے۔ چچی جان نے نم آواز میں کہا تو رامس نے ان کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی تھی۔ کمل بھاگ کر روم میں آئی اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی اور دھاڑے مارتے ہوئے رو پڑی۔ اسے رونا کیا سوچ کر آ رہا تھا اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر روتی رہی اسے خود نہیں معلوم تھا۔ حزیمہ اس سے بات کرنے آئی تھی مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ ریان جب گھر آیا تو سبھی سو رہے تھے۔ اس نے سب کو یہی کہا تھا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے تاکہ کوئی اس کا انتظار نہ کرے۔ کتنے مہینوں بعد وہ گھر کو دیکھ کر سکون ملا تھا اس کو۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے میں آیا تو اس کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ کمل صوفے پر تھی، کشن منہ پر تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور سوچا تو اس نے میرے حکم کو مانا ہے اور ابھی تک بیڈ پر نہیں سوئی۔ اس نے اپنا بیگ بیڈ پر رکھا۔ کمل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آہٹ پر اس نے کشن چہرے سے ہٹا کر دیکھا تو ریان سامنے تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اسے چونک کر دیکھا۔ آپ کب آئے؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر کیسے ریئیکٹ کرے اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بس ابھی آیا ہوں، اس نے واچ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی۔ ریان نے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ رونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ کیسی ہو تم؟ ریان نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کے اتنی نرمی سے بولنے پر کمل کو دھچکا لگا تھا۔ اس کو خاموش دیکھ کر ریان نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا، کیا لیلا نے تم سے کچھ کہا؟ ہاں، وہ کہتی ہے کہ میں آپ کی دوسری بیوی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں بولی تو شرٹ کے بٹن کھولتے ریان کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے کمل کو دیکھا جو اس انتظار میں تھی کہ وہ اس بات کی تردید کرے گا، اس بات سے انکار کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے وہ، مگر ریان نے اس کی توقعات سے بالکل برعکس جواب دیا تھا۔ اگر اسے سب بتانا تھا تو اچھا تھا کہ ابھی ہی پتہ چل جائے۔ تو کیا میں سچ میں آپ کی دوسری بیوی ہوں؟ وہ اپنی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے شاکڈ ہو کر پوچھنے لگی۔ شک پر یقین کی مہر برداشت نہ ہوئی تو آنکھیں پھر سے بھر آئی تھی۔ کمل میری بات، ریان نے اسے سمجھانا چاہا مگر اس وقت تو کچھ بھی سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں، وہ بکھرے ہوئے انداز میں کہہ کر چلائی تھی۔ ریان نے اپنے لب کو کاٹ کر گہری سانس لی۔ ریان سر کیوں چپ ہیں آپ؟ وہ لڑکی باہر کیا کہہ رہی ہے؟ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے؟ بتائیں مجھے، دکھ اور امید بھری نظروں سے کہتے وہ ٹوٹے بکھرے انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ کمل وہ جو کہہ رہی ہے وہ بالکل سب کچھ سچ کہہ رہی ہے۔ کمل نے ریان کو کہتے ہوئے سنا اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ریان بھی ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا جبکہ کمل گھٹنوں کے بل بیٹھی قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری خالہ کو معلوم تھا کہ میری پہلے ہی شادی ہو چکی ہے۔ ریان جو ہی بولا تو اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے گویا وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ ریان نے گہری سانس لی اور چینج کرنے چلا گیا تو کمل سسکنے لگی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کیوں مجھ سے اتنے اکھڑے اکھڑے رہتے تھے، کیوں آپ روتے تھے۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے آنسو پہنچے تھے۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے رد عمل کا اظہار کرے۔ اس کا دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ باتھ روم سے نکل کر ریان اپنے گیلے بال کو خشک کرتے اس کو دیکھنے لگا اور پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ کمل ایک نظر سے دیکھا اور پھر کچھ کہنے کے لیے کوشش کرنے لگی۔ جب آپ میرے گھر آئے تھے مجھ سے نکاح سے 1 دن پہلے، تب آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ مجھ سے شادی ترس کھا کر کریں؟ آنکھوں میں آنسو اور شکوے لیے اسے دکھ سے دیکھنے لگی۔ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں وہ پوچھ رہی تھی۔ آج تک کا ہر منظر سے بس خوش فہمی اور دھوکہ لگ رہا تھا۔ اس سب سے تو بہتر تھا کہ اس کی شادی کسی عام انسان سے ہوتی اور وہ اس پر کم از کم ترس نہیں کھاتا بلکہ اسے پیار و محبت سے اپنی دل کی ملکہ بنا کر رکھتا۔ دیکھو کمل، میں تمہیں یہ ساری حقیقت بتانا چاہتا تھا مگر مجھے ماما نے سختی سے منع کیا تھا۔ وہ تمہیں اس وقت کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ تم اس وقت اپنی ماں کے غم میں تھی۔ ریان نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا تو وہ پرشکوہ نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی، اپنے آنسو گلے میں اتارتے ہوئے جیسے وہ بولنے کی ہمت کر رہی تھی۔ یہ بات ہی ایسی تھی جس نے اسے توڑ پھوڑ دیا تھا۔
ذات پر مان، غرور، خودداری سب مٹی میں مل گئے تھے۔ تم تب مجبور تھی، تمہاری خالہ کو جس طرح تمہاری شادی کی جلتی تھی نا، تو تمہارا احتجاج بیکار جانا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے اس نے آہستگی سے اسے تلخ حقیقت سے آگاہ کیا۔ ہاں تو اچھا تھا نارائن سر، اچھا تھا کہ میری شادی آپ سے نہیں بلکہ کسی عام انسان سے ہو جاتی، وہ کم از کم مجھے اپنا تو لیتا۔ اس کی آواز میں آنسو اور سسکی کی آمیزش تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر کیا کرتی؟ اس وقت ریان کے سوا اس کا اپنا تھا ہی کون؟ کنول، یہ کیا بکواس کری ہو تم؟ اس نے سختی سے کہا، کیونکہ کنول کی یہ بات اسے بری طرح چبھی تھی۔ سر، آپ کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا، مجھے بتائیں؟ اذیت ناک لہجے میں کہتے اس نے اپنے آنسو پہنچ کر اسے دیکھا تو ریان نے بے اختیار اسے دیکھا اور پھر کہا، وفا۔ وفا نام تھا اس کا۔ اس نے کتنی اپنائیت سے اس کا اور محبت سے اس کا نام لیا تھا۔ تو وہ کہاں ہے وہ اب؟ وہ پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہوئی۔ درد سے کہتے اس نے اس کے چہرے کو دیکھا تو ریان نے آنکھیں میچتے ہوئے کرب سے گہری سانس لی اور کندھے اچکا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کتنا مشکل سوال پوچھا تھا کنول نے۔ کیا آپ بہت محبت کرتے تھے اس سے؟ کنول نے دکھ سے پوچھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر تھی جو وفا کے نام پر بہت مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کوئی الگ ہی پراسرار کہانی بیان کر رہی تھی۔ ہاں، بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بے شمار، بے حد، بے انتہا، اتنی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بے ساختہ بول اٹھا اور اس کے لبوں پر عجیب سی مسکان آ گئی تھی۔ کنول اس کے چہرے پر بکھرتے رنگ دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنا غم اس وقت بیان نہیں کر سکتی تھی، سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا پوچھے، کیا کہے۔ وہ آپ کو چھوڑ کر کیوں گئی؟ کوئی ناراضگی تھی کیا؟ خود سے ہی قیاس آرائی کرتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، پتہ نہیں کہ کیوں وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا انداز صاف جان چھڑانے والا تھا۔ کنول سر ہلا کر صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ آج پہلی بار کمرے کی لائٹ آف ہوئی تھی۔ ریان بنا دیکھے بھی جان سکتا تھا کہ وہ بری طرح سسک رہی ہے۔ کاش وفا، کاش کہ تم یوں نہ کرتی تو آج کوئی میری وجہ سے یوں آنسو بے مول نہ کر رہا ہوتا۔ وہ دھیرے سے لیٹے ہوئے دکھ سے سوچنے لگا، اور اگلی صبح ایک طوفان سے بھی اس نے نمٹنا تھا۔ آج پہلی بار وفا کے خیالوں پر کنول کا روتا ہوا چہرہ غالب آ گیا تھا۔ یہ لیلا کیوں نہیں اٹھی ابھی تک؟ سارا زیدی نے صبح 9 بجاتی گھڑی کو دیکھتے ہوئے حذیفہ سے پوچھا۔ ماما، رات کو جب رانی روم میں اسے کھانا دینے گئی تھی تو میں نے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی۔ حذیفہ نے زبان دانتوں تلے دبا کر کہا، او نو، یہ کیوں کیا تم نے بیٹا؟ ماما، وہ مجھے ہادی نے کہا تھا۔ اس نے ہادی کی طرف اشارہ کیا تو ہادی نے بھی سر کھجاتے ہوئے نظریں چرائی تھی۔ کتنی غلط بات ہے یہ ہادی، مدت نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے اسی لیے کہا تاکہ ریان کے آنے سے پہلے تک طوفان کسی طرح رکا رہے۔ ہادی نے صفائی دی تو تبھی ریان بھی آ گیا تھا۔ تابش آفس گیا ہوتا جبکہ ہادی نے چھٹی کر لی تھی۔ حزیمہ لوگ رزلٹ کا ویٹ کر رہی تھی۔ ریان کو لاؤنج میں آتا دیکھ کر سارا زیدی نے مسکراہٹ سے اس کا ویلکم کیا۔ اس کے گھر آنے سے ان کو گھر پھر سے بھرا بھرا سا لگنے لگا تھا۔ حزیمہ بھی اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ ویسے کچھ بھی کہو، لیلا تو ہمارے لیے خوش نصیب ثابت ہوئی کہ اسی کی وجہ سے بھائی نے اتنے بعد اپنی صورت دکھا دی تھی۔ حزیمہ ریان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو ریان نے مسکرا کر اس کے گرد بازو حائل کیے۔ ریان، تمہاری کنول سے کوئی بات ہوئی کیا؟ اسے خیالوں میں کھویا دیکھ کر انہوں نے صدمے سے سوالی نگاہوں سے اس سے پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ ہاں ماما، اس سے بات تو ہوئی، مگر آپ کو اس سے حقیقت نہیں چھپانی چاہیے تھی ماما۔ وہ افسوس بھرے انداز میں بولا تھا۔ بیٹا، تب کے حالات کا تقاضا یہی تھا کہ اسے کچھ بھی نہ بتایا جائے۔ آپ کو پتا ہے ماما کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ اسے پہلی بار کنول کے رونے سے تکلیف ہوئی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ اسے کوئی جھوٹی تسلی ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ تو بیٹا تم اسے سمجھاتے نا؟ ماما، کیا سمجھاتا میں اسے؟ یہ کوئی اتنی عام سی بات نہیں تھی۔ اگر مجھ جیسے مرد کو بھی پتا چلتا کہ میں اس کا دوسرا شوہر ہوں تو یہ بات برداشت کرنا میرے لیے بس سے بھی باہر ہوتا۔
ان کو دیکھتے اس نے ناقابل فہم لب و لہجے میں کہا، اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے پاک تھا۔ میدت اور حزیمہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ رانی جاؤ کنول کو بلا کر لاؤ۔ انہوں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے رانی کو اشارہ کیا۔ پھر ہادی نے ریان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ فیصلے انسان نہیں، فیصلے وقت کرتا ہے ہادی۔ اس نے ایک بہت گہری بات کہی تھی۔ ہادی نے بھی سمجھ کر سر ہلا دیا تھا۔ کمل جو ہی کمرے سے باہر نکلی تو لیلا بھی سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھی تو لیلا اسے پکار اٹھی، سنو تم، کیا ہے تم میں؟ ہاں، ایک عام سی شکل و صورت والی لڑکی ہو تم، کسی خوش فہمی میں مت رہنا تم۔ میں بہت جلد تمہیں ریان کی زندگی سے نکال پھینکوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے تمہارا قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسے دیکھتے ہوئے لیلا حقارت سے بولی تھی۔ اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کمل نے کہا، اب میں جاؤں یہاں سے؟ لیلا کو اس کی جرت پر حیرانی ہوئی تھی۔ کمل سر جھٹک کر لاؤنج میں آ گئی تو حذیفہ نے اٹھ کر اسے ریان کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ وہ اپنے لب بیچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ریان کو کمل کے ہمراہ بیٹھا دیکھ کر اس کے تن بدن میں پھر آگ لگی تھی۔ ریان بات سنو میری، لیلا نے غصے سے کہا تو ریان نے بے رخی سے کہا، ہاں بولو کیا مسئلہ ہے؟ ریان تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ تم نہیں جانتے تھے کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں؟ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہوئی بولی۔ ریان کو اس کی انہی بے باکیوں سے شدید قسم کی چڑ تھی۔ شٹ اپ لیلا۔ ریان کو سب کے سامنے اس کے یوں کہنے پر شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ غصے کی وجہ سے کھڑا ہو گیا تو اس کی تقلید میں سب ہی لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ ریان تم جانتے ہو نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گالوں پر بکھرنے لگے۔ دور رہو ان سے، یہ میرے شوہر ہیں۔ لیلا نے جو ہی ریان کا بازو تھاما تو کنول نے اس کے ہاتھ کو پوری قوت سے اور ہمت سے پیچھے دھکیلا تھا۔ اسے یوں ریان کے پاس دیکھ کر اسے آگ تو لگ ہی گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی اسے خود بھی معلوم نہیں ہوا، اور لیلا لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ سب نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا، اور اتنی پریشانی کے ماحول میں بھی ریان کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے یہ سب کب سوچا تھا کہ اس کی خاطر اس سے یوں ٹکرا جائے گی؟ وہ خود بھی انجان تھا کہ وہ مسکرایا کیوں تھا۔ وہ تو اس کے یوں حق جتانے پر ہی بھڑک اٹھتا تھا۔ لیلا اس کی اس حرکت پر غصے سے اسے تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھی، تبھی ریان نے پھرتی سے کنول کے آگے آ کر اس کا ہاتھ رستے میں ہی روک لیا۔ دور رہو لیلا اس سے، یہ میری بیوی ہے۔ ریان نے لیلا کے سرخ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غصے سے کہا، اور اب کی بار سب نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کنول کو تو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ انہیں قیامت آنے کی امید تھی، مگر ریان کے کنول کو یوں بیوی کہنے کی ہرگز نہیں۔ کنول بھی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، تبھی ریان نے جھٹکے سے لیلا کے ہاتھ کو چھوڑا۔ یہ تو تمہاری سیکرٹری تھی نا؟ لیلا نے اپنے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے طنزی انداز میں کہا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ کیا سیکرٹری بیوی نہیں بن سکتی؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ سیکرٹری سے شادی نہیں کی جا سکتی؟ اگر کہیں لکھا ہے تو بتاؤ، میں وہاں جا کر یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ سیکرٹری سے اچھی بیوی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیلا کی طنز کا اسی انداز میں جواب دے کر اس نے آخر میں کنول کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس نے اسے مان بخشا تھا، خود وہ جیسا بھی رویہ رکھتا تھا، مگر سب کے سامنے اسے عزت دی تھی، اسے تحفظ فراہم کیا تھا۔ ریان دیکھو، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں خود کی یا اس لڑکی کی جان لے لوں گی۔ لیلا نیم پاگل سی ہو کر چلائی تھی۔ ہاں تو لے لو خود کی جان، تاکہ ہماری جان تو آزاد ہو تم سے۔ تابش غصے سے بولا تھا۔ آپ سب کو لگتا ہے کہ میں اس کی جان نہیں لے سکتی؟ اس نے ٹیبل سے چھری اٹھا کر کنول کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تو سبھی خوف زدہ ہوئے۔ اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ وہ واقعی اس کنول کی جان لے لیتی۔ سارا زیدی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس پاگل لڑکی کو روکیں۔ آپ سبھی لوگ چپ رہیں پلیز، کوئی کچھ نہیں بولے گا، ریان نے سب سے کہا۔ کنول کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ رہا تھا۔ ہادی نے حزیمہ کو ساتھ لگا کر تسلی دی، اور پھر ریان نے کہا، آؤ لیلا، مارو اسے، ہاتھ لگا کر دکھاؤ ذرا۔ ریان نے کنول کو اپنے پیچھے کیا اور لیلا کو اشارہ کیا۔ جو ہی وہ آگے بڑھنے لگی تو ریان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ اس لڑکی نے اسے اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھائے۔ سبھی بے یقینی سے ریان کو دیکھنے لگے۔ تم جیسی بے شرم، بے باک اور سائیکو لڑکی میری بیوی کبھی نہیں ہو سکتی۔
اگر تم میں ذرا سی بھی شرم ہے تو شرم میں ڈوب مرو تم۔ وہ غصے سے دھاڑا اور لیلا چہرے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ میں خود کو مار لوں گی، وہ جنونی انداز میں بولی تو کمل حزیمہ سب تھر تھر کانپنے لگے۔ میں نے تم سے محبت کی تھی ریان، اگر تم نہیں تو یہ زندگی کس کام کی؟ اس کی آواز نم اور لہجہ ٹوٹا پھوٹا تھا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کسی کو کچھ سمجھ میں آتا اس نے تیز دار چھری سے اپنی کلائی کاٹ ڈالی۔ بہت محبت کی تھی تم سے ریان، مگر تم نے میری قدر نہیں کی۔ پہلے وفا اور اب یہ۔ لیلا کو ذرا سی بھی جگہ دے دیتی تو کیا جاتا تمہارا؟ وہ درد بھرے لہجے میں وہ مشکل بول پا رہی تھی۔ سبھی لوگ سکتے میں چلے گئے تھے اور سب سے پہلے ہادی اپنے ہوش و حواس میں لوٹا تھا۔ ہاسپٹل لے کر چلو اسے، جلدی کرو۔ حزیمہ اور کنول کے علاوہ سبھی لوگ چلے گئے تھے۔ کنول آنسو پوچھتے ہوئے بولی، وہ بچ تو جائے گی نا؟ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا لیلا کی اس حرکت کو دیکھ کر۔ حزیمہ نے بھی اپنے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں ضرور۔ حزیمہ تم مجھے وفا کے بارے میں بتاؤ نا، وہ کیسی تھی؟ کنول کے کہنے پر اس کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ آج تو اسے وفا بہت یاد آئی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ حزیمہ نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے ایک بار پوچھا تھا تو وہ بولی تھی، میں ہوں وفا زیدی، حسین و جمیل، بالکل کسی ریاست کی شہزادی کی طرح جو کسی دیو کی دل کی سرزمین کو ہلا چکی ہے، اور کچھ نہ پوچھو۔ وہ شرارت سے حزیمہ کو مزید سناتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی کنول نے اسے ہلایا تو وہ چونک اٹھی۔ کیا ہو حزیمہ، بتاؤ نا مجھے وفا کے بارے میں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تم وعدہ کرو کہ تم سب جان کر میرے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ حزیمہ نے منت بھرے انداز میں کہا تو کنول نے سر ہلایا۔ حزیمہ اسے بتانے کے لیے لفظ چننے لگی۔ وہ اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔